جی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فیصل قریشی, ویلکم ٹو جاگو دنیا. تھینک یو. کوئی نئے پروجیکٹس؟ بہت سارے ہیں لائن میں, بہت سارے ہیں. کوکوز نیسٹ ہے, یا یاریاں ہیں, ایک دو اور ہیں. اچھا, آپ کا ایک چل رہا ہے جس کے اندر میری جان, جس کے اندر میں بھی ہوں, اس کے اندر آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ کیریکٹر آپ نے کیا ہے. ہاں, it was a guest appearance. Not really. I mean because you're there throughout and it's a very interesting and it's a key role. تو وہ بہت اس کے لیے آپ کو کافی تھوڑا سی پریپریشن بھی کرنی پڑی, وہ بال اور وہ ہاں مسکارا اور وہ سارا کچھ. تم صحیح کہہ رہی ہو, کہہ سکتی ہو. بالکل. مجھے بتائیے کہ آپ ابھی تک, ہم نے دیکھا کہ اتنی پروڈکشن, مطلب کہ جو بھی ایکٹرز آتے ہیں اس کے بعد جی پروڈکشن کمپنی بنتی ہے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ از فلم بیک. تو آپ نے کوئی سوچا ہے آپ کا فیوچر پلان میں کہ بیک ٹو فلم؟ فلم ہمیشہ میرے دماغ میں اور ہمیشہ رہے گی. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی اس ٹائپ کی فلم ملی جو مجھے لگتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو میں ضرور کروں گا. مگر مجھے کوئی منع نہیں ہے. آپ اب ہر بات یہ کیریکٹر کرتے ہو. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ اب میں ایک بات کہتا ہوں, چونکہ جو فینز ہیں ان کی بہت زیادہ میرے ساتھ اپنا کہتے ہیں, میری بہت زیادہ رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں, کیونکہ ان کی بہت امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں اتنے سارے کیریکٹرز کرنے کے بعد. سو دے تھنک کہ میں کوئی بھی کیریکٹر کر لوں گا, بٹ فلم کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو اسپائرنگ ایکٹرز ہیں جو آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں میں بھی فیصل قریشی ایک دن بنوں گا, ان کو ایڈوائز یہ نہیں کہ اچھا پڑھائی ختم کر کے کرنا اور وہ سب, مگر کیا چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ مطلب کہ ٹریننگ اکیڈمی نہیں ہے, لیکن ٹرائل اینڈ ایرر سے ہی. ایمانداری سیکھی ہے میں نے. پکی بات ہے. ہاں, کہ آپ کی اگر اپنے کام کے ساتھ ایمانداری ہے اور آپ اس کو سچے دل سے کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس میں برکت پڑ جاتی ہے. کوئی ٹپس؟ ایمانداری تو ہونی چاہیے. ایمانداری میں دیکھو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, کوئی ایک چیز نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے, آپ کو آپ جب اسکرپٹ پڑھتے ہیں, میرے بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو مجھے آ کے یہ بتاتے ہیں کہ یار فیصل بھائی ہمیں اسکرپٹ بھی نہیں ملتا یار, تو ہم تو ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ زیادتی ہے ان کے ساتھ, میں یہ کہوں گا. میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں موسٹلی بابر جاوید, اس کی عادت ہے کہ وہ کچھ 6 مہینے ایک سال پہلے سے ہم لوگ ڈسکشنز شروع کر دیتے ہیں چیزوں کی, تو تب جا کے یہ جو اتنی ساری لکس میری پچھلے دنوں میں چینج ہوئی ہیں کوئی پچھلے 3 سالوں میں. تو یہی ریزن ہے کہ میری انسنی کہانی میں جو ابھی آن ایئر ہے اس میں میری 4 لکس ہیں. میری ذات ذرہ بے نشاں چل رہا ہے, اس میں 2 لکس ہیں. اس کے علاوہ میری جان چل رہا ہے, وہ بھی بابر کا ہے, اس میں بھی تم نے دیکھا ہے دیا جلے آن ایئر ہو گیا ہے, اس میں بھی ڈفرینٹ ہے. تیرے لیے آنے والا ہے, اس میں بھی ڈفرینٹ ہے. سو کنٹینیوٹی پرابلمز نہیں ہوتی کیونکہ مطلب یہ تو نہیں, ایک وقت میں ایک کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم 5-6 جگہ ٹانگیں اڑائی ہوئی ہیں اور اس طرح سے کام کریں, نہیں, ایک وقت میں ایک سیریل ہوتا ہے. فیصل, لاہور میں چینجز کیا آپ نے دیکھی ہیں؟ روڈس بہت اچھی ہو گئی ہیں, ہے نا, پارکس بہت خوبصورت ہو گئے ہیں, جو مونومنٹس لگائے گئے ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ بہت ڈفرینٹ لگنے لگے ہیں. نیون سائنس بہت اچھے ہیں, اس طرح کی چیزیں بڑی مزے کی ہو گئی ہیں. کافی ریویمپ ہو گیا لاہور, بہت زیادہ. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے. ظاہر سی بات ہے میں نے بہت عرصہ یہاں گزارا ہے اور میری فیملی میں بڑا مزہ ہے نا, کیونکہ میری ساری فیملی کراچی سے ہے اور میں یہاں پہ پیدا ہوا, یہیں پہ بڑا ہوا, اسکولنگ یہاں کی ہے, کالج یہاں پہ تھا. تو سارا کچھ یہاں پہ کرنے کے بعد اب میں جب کبھی آتا ہوں تو ایک جو ہے نا ساری یادیں جب آتی ہیں, تو جس دن میں آیا تھا اس دن میں بہت شوق میں تھا, کیونکہ میں بہت عرصے بعد لاہور آیا, بہت عرصے بعد. ہم باہر زیادہ جاتے ہیں, لاہور کم آتے ہیں, باقی شہروں میں کم جاتے ہیں. بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے واپس آ کے. تھوڑی پنجابی کیسی ہے؟ میری پنجابی تو بہت ہی ٹیٹ ہے, تسی گل کرو میرے نال پنجابی. تے ہن مینوں ڈر لگدا پیا کیونکہ لوگاں نوں پتہ چل جائے گی کہ میری کتنی لوز ہے. نہیں, آپ نہ بولیں پھر, مینوں بولن دیو, تسی نہ بولو. پر تانوں سمجھ تے آندی پئی ہے. میں بولتا بھی پنجابی ہوں اور چونکہ ظاہر سی بات ہے سارا کالج یہاں پہ, تو وہ سارے میرے فرینڈس جو ہیں ان کے ساتھ ایکسنٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ جب حسینہ آپا کے ساتھ میں پہلا اپنا سیریل کرنے جب کراچی گئی تو وہ تھی کہ مطلب کہ ناشتہ ایک تو ویسے ہی تلفظ بھی, اور کہ اچھا ناشتہ کھاتے نہیں ہیں, کرتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں, اور کافی وہ دہی اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پھر کریکٹ کرنی پڑتی. تو آپ کا تو بالکل ایکسنٹ فری ٹائپ اردو ہے. خود پڑھنے کا شوق تھا نا, اور اردو سے لگاؤ بھی بہت زیادہ تھا,
تو شاید اس وجہ سے. آپ کی قاف بھی بالکل صحیح ہے. قاف میری کافی حد تک آپ صحیح. آلو قیمہ کہتے ہیں؟ میں آلو قیمہ ہی کہتا ہوں. اچھا مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے میں اچھا یہ پریکٹس زیادہ جو ہے قیمے کی اور قسم کی یہ عمراؤ کے دنوں میں ہوئی تھی. اوہ آف کورس. ہاں. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ واز گریٹ. سیریسلی؟ ہاں زہرا آپا نے بہت ان دنوں ہمیں ڈانٹا کرتی تھیں وہ, کیونکہ جنرلی جو ہم لوگ اردو بولتے ہیں اس میں اتنا زیادہ قینچی اور قسم اور ان چیزوں پہ ہم اسٹریس نہیں دیتے ہیں, خے پہ بھی ہم جانے دیتے ہیں, لیکن اس میں تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے بعد لیکن بیٹھ گیا. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کیریکٹر کو ایسا کر رہے ہیں جس میں آپ کو یہ سارا کچھ نہیں بول رہے ہیں, تو پھر آپ کو یہاں سے بولنا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ جب اس طرح کا کیریکٹر کریں تو ڈپینڈس, لیکن یہ کہ زندگی میں آپ آن ایوری اسٹیپ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی جاتے ہیں. جیسے بوٹے میں جب میں نے بوٹا کیا تھا, جو وہ ایکسنٹ تھا میرا بوٹے کا, وہ باقاعدہ میں نے سیکھا تھا اور میں نے اس کی پریکٹس کی تھی, اور ایسے منہ اٹھا کے نہیں کر لیا تھا, کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی پنجابی نہیں بولتا تھا, اور اس کی باقاعدہ پریکٹس کی, پنجابی پڑھی, وہ ایک باقاعدہ اس کا فلو بنایا, تو وہ تب جا کے چیزیں بنتی ہیں. اور وہ جب فلو بن گیا اور سارا آپ کی شوٹنگ ہوگی, اس کے بعد آپ کو جب فوراً ایک اردو کا سیریس ہارٹ کو ڈفرینٹ کیریکٹر کرنا پڑا, تو کیسے سوئچ کیا؟ کہیں کہیں بیچ میں آ جاتا تھا بوٹا؟ نہیں بالکل بھی نہیں آتا تھا. اچھا بالکل بھی نہیں آتا تھا, کیونکہ میرا ایک میری بڑی اچھی دوست ہے نادیہ, وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ تم سوئچ والے ایکٹر ہو, کہ تم نے بہت سارے سوئچ لگائے ہیں, تو سوئچ لگا کبھی آن کر دیتا ہے کبھی آن کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہے, ایک انسان کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے, وہ کتنی جلدی جو ہے وہ چیزوں کو آبزرو کر لے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دے, تو صرف اتنی سی بات ہوتی ہے. اور رونا آ جاتا ہے آسانی سے کہ گلسرین کرنی پڑتی ہے؟ کبھی کبھی کوئی سین لڑتے ہیں تو اس میں بہت رونا آتا ہے, اور کبھی بڑی کوشش بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو نہیں رونا آ رہا ہوتا. بالکل. تو اس کے لیے پھر وکس وغیرہ لگانی پڑتی ہے. کوئی ایسا ڈائلاگ ہو جو آئی ایم شیور کہ اتنے پروجیکٹس کیے, بہت سے ڈائلاگز ہوں گے فیوریٹ, لیکن کوئی ایک ایسا جو بار بار آپ اس کو ریکال کرتے ہوں کہ بہت ہی امیزنگ تھا؟ بہت سارے ڈائلاگز ہیں, میں کس ایک ڈائلاگ کی بات کروں گا, بہت سارے ڈائلاگز ہیں. اور ایک ابھی ہم نے پلے کیا ہے میری ذات ذرہ بے نشان, اس میں بہت خوبصورت ڈائلاگز تھے. جیسے اس کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جس نے کبھی کسی سے محبت کی ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ اسے اس کی یاد نہیں آتی, تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کبھی کبھی ایک بات جو ہے وہ یاد رہ جاتی ہے. اس میں ایک اور سمیہ ممتاز ہماری بڑی اچھی ایکٹریس ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا ڈائلاگ تھا, اٹس ونڈرفل ایکٹر. بالکل, بہت بہت زیادہ. ان کا ایک ڈائلاگ تھا, میرے ذہن سے بھی نکل گیا کیونکہ میں جاگا ہوں, کل سے جاگ رہا ہوں, تو میں اگر یاد آ گیا تو میں سنا دوں گا. فیصل ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ایک مسٹ ہے بریک, تو ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, واپس آ کر پھر فیصل ہمارے ساتھ ہیں اور گفتگو جاری رہے گی.